بھی ہے اور اس کو ابھی تک چلایا بھی ہے۔ وفاق نیوز کے سی او محترم جناب حسن محمود صدیقی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام عید اسپیشل، کیونکہ آج تو میزبان میں ہوں وفاق میں اپنے پروگرام عید اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ اور حسن بھائی، یقیناً نماز کے بعد آپ گھر بھی گئے ہوں گے۔ میں نے اپنے مہمانوں سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ ابھی کھا کر کے آئے ہیں، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ ابھی تناول کیا فرما کے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری طرف سے آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک۔ بہت آپ شکریہ نے خیر کھانے کی بات کی جی سمیر بھائی، تو کھانے کی روٹین یہ ہوا کرتی ہے کہ شیر خورما، کیا بات ہے، کیا ٹھیک بات ہے، ہے۔ اس کے بغیر تو عید نہیں ہوتی۔ ابھی اور خرم بھائی نے نماز بھی بتایا پڑھنے کہ سے پہلے اچھا نماز ہماری یہ روٹین ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے چاہے 2 چمچ کھائیں، یہ لیکن حضور وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بھی ہے۔ سبحان وہ اللہ، لازمی سبحان کھا اللہ، کے پھر سبحان اللہ۔ نماز کے لیے جانا، پھر واپس آنا، پھر کھانا۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح خرم بھائی نے بھی بتایا کہ لب شیریں یہ بھی کھا کے آئے ہیں، لب شیریں، کیا بات ہے۔ اچھا جو حسن بھائی، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ عید کی خوشیاں سیلیبریشن کس انداز میں کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں جو بات سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پورا رمضان، میری کیونکہ اپنی ایک سوچ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا رمضان ہم نے عبادات کی ہوتی ہیں، روزے رکھے ہوتے ہیں، بالکل، اور یہ یوم جائزہ بھی ہے، بے شک، ٹھیک بے ہے، شک، کہ جس دن ہر مزدور کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ اس کی دہاڑی ملتی ہے یا اس کی اجرت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اللہ پاک ہمیں یہ جو ہے نا اس کی یہ خوشی دیتا ہے، یہ ہماری اجرت کا دن ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس میں دوسروں کا خیال کریں، میں اکثر دیکھتا ہوں جی کہ پورے رمضان میں اس چیز کو ہاں یہ میں پیٹتا رہا ہوں، اگر میں اس کو عام الفاظ میں کہوں، پیٹتا رہا ہوں کہ ہم دوسروں کا خیال نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہم سٹیٹس لگاتے ہیں کہ آج کی سحری فلانی جگہ پہ ڈن یا افطاری ڈن، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا ساتھ والا ہمسایہ بھوکا تھا یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے، ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ بے شک، اور عید والے دن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جو اس خوشی سے محروم ہیں، اللہ اکبر، آپ ان کی جا کے پہلے ان کی مدد کریں۔ فطرانہ بھی اسی یہ لیے حضور پہلے کہا پاک صلی گیا اللہ علیہ ہے، وسلم کا بھی ایسا ہی ٹھیک ہے، تو فطرانہ بھی اس لیے پہلے دیا جاتا ہے کہ تاکہ جس نے جو دینا ہے وہ دے کے جس نے جو اپنی خوشی جو اس کو منانا ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کو منا سکے۔ تو یہ ایک طریقہ کیا ہے۔ بات۔ اور رشتہ دار احبابوں کی کئی ناراضگیوں بھی ہوتی ہیں، تو کئی دوستوں، ہم لوگ دوستوں کی طرف فوراً بھاگ کے جاتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں کہ آپ کو بہت بہت عید کی مبارک ہو۔ جو ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، ہم تو اس کی طرف فون کے میسج بھی نہیں کرتے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ میں اس سائڈ پر آتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہا، ہاں جی، اب وہ دور ختم ہو گیا۔ اب آپ کی کہیں نا کہ اگر یہ میرا رشتہ دار یہ مجھ سے ناراض ہے، ہم کہتے ہیں کہ ناراض ہے تو اس کو ناراض ہی رہنے دیں۔ اللہ، اور جو دوسرا رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہے وہ بھی اس چیز کی توقع نہیں کر رکھتا کہ آپ نے اس کو منانا ہے۔ وہ دور چلا گیا کہ جب ہمارے ذہن میں یہ سوچے ہوا کرتی تھی کہ ہمارا یہ رشتہ دار ناراض ہے، ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، عید آ رہی ہے یا ایسی کوئی خوشی آ رہی ہے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو منائیں، جو آپ سے ناراض ہیں ان کو منائیں۔ لیکن یہاں پہ تو صدیاں میں سمجھتا ہوں کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ایسے ناراض ہوتے ہیں، نہ ہمیں توفیق ہوتی ہے تو ان کو توفیق ہوتی ہے۔ ہاں، کیا بات ہے۔ اور جو فلسطین کے ہمارے مسلمان ہیں، آج کے دن خوشیاں کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے۔ آج ہم اپنی اس عید اسپیشل پروگرام میں ان کو بھی یاد کریں گے، ان کے لیے چند الفاظات آپ استعمال کریں۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم نے مذمت کی ہے، لیکن یہ ہمارا فالٹ ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آج دیکھ لیں جتنے بھی برانڈز ہیں اسی طرح ہی اوپن ہے، اسی طرح ہی رش ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف باتیں ہی کرتے ہیں۔ اب میں ایک الفاظ میں کہوں گا جی وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک ماننے والی بات ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا کہ اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے۔ آپ چلے جائیں، میں اوپن نام لیتا ہوں KFC کا، آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، کسی بھی برانچ میں آپ چلے جائیں، یا جو آپ ڈیلی کی جو روٹین کی جو آپ کی چیزیں ہیں، کہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا نہیں کیا، ہم اس کو الٹا سپورٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو خدارہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس طرح باتیں کرنے کے بجائے نا کوئی ہمیں عملی کام ہمیں کرنا خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات۔ اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پہ بیٹھ کے یا باہر نکل کے ہم ریلیاں نکالتے رہیں، جلوس نکالتے رہیں، مذمت کرتے رہیں، لیکن بیک اینڈ پہ ہم دیکھیں شام کے ٹائم چلے جائیں، آج KFC چلتے ہیں، آج میکڈونلڈ چلتے ہیں، آج فلانی جگہ پہ چلتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. خرم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. خرم بھائی، اور ماشاءاللہ میری تو خوش نصیبی ہے کہ سی او صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے میں میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. وفاق نیوز کے چینل سے عید کے دن کیا پیغام دیں گے؟ جی، ابھی جو حسن بھائی نے بات کی میں ابھی اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا. فلسطین کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک غلط تاثر جا رہا ہے کہ اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، بائیکاٹ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. اور دوسرا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، کیونکہ یہ جو کمپنیاں یہ پاکستان میں ہیں اور پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا ہے. جیسے KFC کا لے لیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز لے لیں، جیسے کوک لے لیں، پیپسی لے لیں، کہ ان کی کمپنیاں یہاں پاکستان میں موجود ہیں. تو ہم نے تہ دل سے ایک بائیکاٹ کا ایک مہم بھی چلائی اور خود بائیکاٹ کیا بھی اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک بندہ آپ کو پیسے بھی دے رہا ہے، آپ کی مطلب ضروریات پوری کر رہا ہے اور آپ کو مار بھی رہا ہے، تو آپ ذلیل ہو جائیں گے، آپ جوتے کھا لیں گے اور پیسے لے لیں گے. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم فلسطین کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم بذات خود مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہوگی، اگر مسلمان ہیں تب. اگر ہمارا 1 روپیہ بھی ان کے دشمنوں کے حق میں جاتا ہے تو ہم غردار ہیں. اللہ اکبر. ہم غردار ہیں. ہمیں اگر فرض کریں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے دماغ میں یہ بات ہے کہ اگر میں کوک پیوں گا تو اس کا پیسہ فلسطین کے دشمنوں کے پاس جائے گا، تو میں اگر نہیں بھی جاتا، فرض کر نہیں بھی جاتا، لیکن میرے دماغ میں بات آ گئی ہے نا، تو میں اس سے اجتناب کروں گا. کیا بات ہے. ایک وسوسہ آ گیا نا، جب وسوسہ آ گیا آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو میں بھی اسی وفاق چینل کے پلیٹ فارم سے تمام دوستوں کو، میرے تمام سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ ان کو جو سپورٹ کرنے والے برانڈ ہیں نا، ان کا بائیکاٹ ضرور کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین کرام، یقیناً آج خوشی کا دن ہے اور آج بھی ہم لوگوں نے ان اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی غیبی مدد فرمائے. جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو دین اسلام کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے. ناظرین کرام، سی او صاحب تشریف فرما ہے اور میں عید کی بہت مبارک. اور یہ جو پوری ٹرانسمیشن آپ نے پورا رمضان دیا ہے، پورا ٹائم دیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے سارے کاموں کو چھوڑا، آپ نے دین اسلام کا کام کیا، مسلک اہل سنت کا کام کیا. میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس کام پر بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کی پوری ٹیم، حافظ کامل حسین قادری صاحب، بیہائنڈ دا کیمرہ شمشاد بھائی، عمران بھائی، اور جو بھی آپ کے ساتھ منسلک رہے ہیں، جتنا ان لوگوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے. آج میں نے آپ سے ایک کلام بھی سننا ہے انشاءاللہ. آج عید کا دن ہے. بڑھتے ہیں آصف بھائی کی طرف. پہلے آصف بھائی سے ایک کلام اور سن لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے. جی آصف بھائی، دوسرا کلام کون سا شامل کریں گے؟ یہ بھی پنجابی ہے. جی کوشش کروں گا پڑھنے کی. اس سے پہلے کبھی پڑھا نہیں ہے تو کوشش کرتا ہوں. جی بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. سبحان اللہ، سبحان. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نوں، سد لو دوارے آقا، دکھیا غریب نوں.
جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے آقا دکھیا غریب نو دکھیا غریب نو اساں تے تو ڈیرا بڑی دور جا کے لا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام میں نے ایک عید مدینہ پاک میں بھی کی ہے الحمدللہ. سن 2019 کی بات ہے. اللہ نے مجھے موقع دیا, میں نے حضور کے قدموں میں عید الفطر کی نماز بھی ادا کی ہے اور وہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے بعد درود و سلام کے گجرے حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں اور وہاں پر ایک منظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آج عید کا دن ہے, آپ سب کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. سی او صاحب کی طرف پڑھتے ہیں کیونکہ آج عید کا دن ہے اور خوشیاں منانے کا دن ہے. سی او صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے والدین ہمیں ہاتھ پکڑ کر آج ہم نے ابھی اس رشتہ دار کے پاس جانا ہے, اس خالہ کے پاس جانا ہے, پھپھو کے پاس جانا ہے, یہاں جانا ہے. اور آج کا جو المیہ چل رہا ہے اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں ڈفرنس کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا اثرات ہم سب کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. میں اگر آج کی بات ہاں جی جو میں آج نماز پڑھ رہا تھا, جی چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, تو میں صرف وقت کو اگر یاد کروں تو میں آٹومیٹکلی میرے ذہن میں یہ بات گئی کہ کسی ٹائم جب میں اتنا سا تھا تو میں اپنے ابو کے ساتھ اس طرح نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا اور اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھتا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں, تو ان کو دیکھ کے پھر نماز پڑھی جاتی تھی. اب اگر یہ میں عید والے دن کی بات کروں یا ویسے بات کروں, وہ ایک ٹائم تھا کہ جب نماز پڑھ کے آئی ہیں, رشتہ دار گھر میں آ رہے ہیں یا ہم نے جانا ہوتا تھا, ایک وہ خوشی ہوتی تھی. لیکن میں اگر موجودہ دور کی بات کروں تو موجودہ دور میں میرے خیال میں کہ ایسا نہیں ہوتا. یا تو پورا دن گھر میں گزارا جاتا ہے اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بچے کے پاس موبائل ہے, گھر میں موبائل ہے. وہ سارا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹائم ہے نا وہ سارا یہاں پہ ہم موبائل پر اسپینڈ کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہمارا ملیر ہے, یہ کچھ بھی نہیں, رشتہ داری کا پتہ ہی نہیں ہے. جب وہ کسی غمی خوشی پہ ملتے ہیں نا تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کا رشتہ دار ہے, یہ بھی آپ کا رشتہ دار ہے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا, وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہے. تو لیکن وہ ابھی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے. تو آج اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ اس حوالے سے پیغام میرا جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ہمیں ضرورت ہے ہم اس چیز کو دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ناراض ہیں ان کو آپ منائیں, ٹھیک ہے. اپنی جو فیملی چھوڑ کے ہمارے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں ساتھ والے کا نہیں پتا. ساتھ والا ہو سکتا ہے یہ ہمارا پڑوسی یہ تو نہیں, ساتھ والے 50 گھر ہیں, ٹھیک ہے. 2 بندے 2 گھر چھوڑ کے 3را گھر آپ سے ناراض ہیں اور ہم یہاں پہ خوشی منا رہے ہیں. 3 دن تک وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی مسلمان سے آپ ناراض نہیں رہ سکتے, لیکن یہاں پہ تو 3 سال 30 سال گزر جاتے. میں نے ایسے بھی خاندان دیکھے کہ جو 30 سال سے ملے ہی نہیں, صدیوں سے ملے, وہ ختم کر دیے. وہ کون سی رشتہ داری ہے؟ تو اس طرح خدا رہا اس طرح نہ کریں. تو یہ جو بچے ہیں ان کو ایک اچھا ایک میسیج دیں کہ ان کو لے کے جائیں, جن سے جس کی بھی غلطی ہے ہمیشہ جو ہے نا عاجزی میں رہیں. آپ جھکیں گے تو آپ کے بچے بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اگر تو آپ نہیں جھکیں گے تو آپ کے اندر اکڑ ہوگی, تو اکڑ تو مردے کے اندر ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے, کیا بات. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حسن بھائی, ایک ہمارے دوست ہیں عثمان جونا ٹائیگر صاحب, جیسے آپ نے یہ الحمدللہ بے لوث کام کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے. اسی طرح جونا ٹائیگر صاحب, ابھی مجھے ان کا میسیج بھی آیا ہے, تو وہ آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے, ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھی اور عید کی بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہے.
اور وہ بھی ایک ویلفیئر کا ہی کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی دارین کے ساتھ نصیب فرمائے. کلام کون سا سنائیں گے؟ کلام والے آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دی ہے. نہیں آپ الحمدللہ جیسا آپ اس کو سسٹم کو لے کر چلتے ہیں, مجھے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ اسی طرح اسی انداز میں بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں. نقیب تھا میں کسی دور میں. ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ابھی اندر بیٹھ کے بھی یہی بات ہو رہی تھی. کیا بات. نقیب تھا لیکن اس سے پھر کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے پھر اس کو پراپر ٹائم نہیں دے سکے. تو اکرم مولوی صاحب کا ایک کلام ہے. جی جی ماشاء اللہ. ابھی مدینے کی بھی بات ہو رہی تھی تو اسی حوالے سے میں وہ کلام پیش کروں گا. سبحان اللہ, بسم اللہ کریں. وہ لکھتے ہیں کہ یوں تو جینے کو جیتے ہیں سب ہی مگر, یوں تو جینے کو جیتے ہیں سب ہی مگر, اس طرح گر ہو جینا تو کیا بات ہے. دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو, درمیاں ہو مدینہ تو کیا بات ہے. درمیاں ہو مدینہ تو کیا بات ہے. کر کے قربان اپنے اساسے تمام, کہہ رہے تھے کربل میں میرے امام, بچ گیا میرے نانا کا دین متین, رو رہی ہے سکینہ تو کیا بات ہے. ہیں یہ طوفان تیرے سب کنارے تیرے, ہم نے چھوڑ دی کشتی سہارے تیرے. موج طوفان ہو پر تیری ہو نظر کرم, ڈوب جائے سفینہ تو کیا بات ہے. نعت پڑھتے تھے جس دم شاہ احمد رضا, سننے آتے تھے طیبہ سے خیر الورا. نعت پڑھنے کا اے کاش الوی تجھے, ملے ایسا کرینہ تو کیا بات ہے. نعت پڑھنے کا اے کاش الوی تجھے, ملے ایسا کرینہ تو کیا بات ہے. واہ واہ. ناظرین کرام یقیناً آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے, اور نثر کی صورت میں سی او صاحب نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنائی ہے. کومنٹ میں لازمی بتائیے گا. اور کیا بات ہے, میرے امام نے بھی بڑے مزے کی بات کہی ہے کہ سر تاپ قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پنا اے چرہے کوہن پھول. دندانوں زلف روح شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئی مہن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں آخر میں ہمارے جو مہمان احباب ہیں, نور میڈی پلس کے سی او عظیم تجزیہ نگار جرنلسٹ خرم ابن شبیر صاحب, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج عید کے دن آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے پروگرام عید اسپیشل میں آپ وفاق نیوز کے پلیٹ فارم پر تشریف لائے. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور عظیم پاکستان کے نیشنل اسکواش کوچ, انٹرنیشنل اسکواش ریفری آصف خان صاحب, میں آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی او صاحب کا, حسن محمود صدیقی صاحب کا, کہ آج کے دن بھی آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا, عید کی خوشیوں کو چھوڑا اور یہاں پر دین کا کام کرنے کے لیے آ گئے. حافظ کامل حسین قادری صاحب, ڈائریکٹر صاحب, اور جتنے بھی احباب ہیں, میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور آپ کے لیے میرے دل سے یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے. ناظرین کرام, آخر میں ہم نے انشاءاللہ ڈائریکٹر صاحب سے نعت بھی سننی ہے, اور ساتھ ہی ہمارا پروگرام عید اسپیشل اختتام کی جانب پہنچ جائے گا. ہمیں اپنی خوشیوں میں لازمی یاد رکھے گا, اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھے گا. میں ایک کلام پیش کروں گا, اور ساتھ ہی حافظ کامل حسین قادری صاحب جو ڈائریکٹر ہیں وہ اپنی حاضری پیش کریں گے, اور ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام کی جانب پہنچ جائے گا. اپنے میزبان سفیر احمد نقشبندی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کلام جو مجھے بے انتہا بار کہا گیا تو سن لیں کہ او رات سہانی چن ورگی مٹھی خوابت او ہم راوادی کہ تکے اچانک میں آسی الطیف سرا من طلعت ای والشذب بدا من وفرت ہی فسکرت ہونا من نظرت ہی نے نادیاں فوجاں سر چڑھیا برو سکھ دی اکھیاں دادا من میرا اجڑے نہ آساں دا گلشن کرو
و کرم تو فعل اویس کرن لاؤ مکھ تم حدت برد یمن من باوری جلک دکھاؤ سجن اوخ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہم را وادی سن کریا او دے ہاتھ مہار زمانی ہیں او دی دو جگ تے سلطانی ہیں اتھے گم اکلے انسانی ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہیں متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہیں کالی زلف تے اک مستانی ہیں محمور اکی ہن مت بریا. پڑھتے ہیں ڈائریکٹر صاحب کی طرف. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عید کے دن عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک خیر مبارک. اور میاں باپ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں سب کی بارگاہ میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. یقیناً میں آپ سے بھی سی او صاحب والا سوال اگر پوچھ لوں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج آپ نماز کے بعد جب گھر میں آئے تو آپ کے لیے آگے کیا کیا چیزیں پڑی ہوتی ہیں؟ جی اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری فیملی میں جو ہمارا گھر ہے وہ سب سے بڑا گھر ہے. ہاں جی. اور والد صاحب میرے جو ہے وہ پورے خاندان میں سب سے بڑے ہیں. تو اس میں یہ کہ ناشتے کا اہتمام جو ہے نا وہ ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں روایت ہوتی ہے کہ سب کے گھر کلوز ہیں سب خاندان والوں کے. تو ایسے ہوتا ہے کہ سب عید کی نماز پڑھتے ہیں پھر وقتاً فوقتاً نہ ایک ایک گھر میں سب جاتے ہیں. تو یہی سلسلہ رہتا ہے اور تقریباً اسی میں ہی ظہر تک یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ سٹارٹ یہ ہے کہ ہمارے ادھر سے ہوتا ہے. کیا بات ہے. کیا ہمارے ناظرین کو آج عید کے دن کون سا کلام سنائیں گے؟ میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. بسم اللہ کر. بسم اللہ کر. بسم اللہ کر. وہ بہت یاد آتے ہیں تو میں ان کی یاد میں کیونکہ آصف بھائی نے ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کیے ہیں. اور جناب ہمارے پروگرام کے جو سی او حسن محمود صدیقی صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کیا بات ہے. کلام بھی انہوں نے کیا بات سے پیش کیا. کیا بات ہے. اور بلکہ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو الحمدللہ ہماری کامیاب رمضان ٹرانسمیشن گزری ہے اس میں جو ہماری ٹیم کے حصہ تھے عمران بھائی شمشاد بھائی اور دیگر ہمارے سی او حسن محمود صدیقی صاحب تو ان کی بڑی کاوش ہے. اور یہ ہمیشہ ایک ٹیم ورک ہی ہوتا ہے جو ہمیں کامیابی ملتی ہے. اور آپ کے سرپرست اگر اچھے ہوں نا تو آپ انشاءاللہ منزل تک آرام سے پہنچ. بالکل. یہ ساری بات سرپرستی کی اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی وفاق نیوز پر ہمیشہ قائم ہوتا ہے. بسم اللہ کریں. تے شب راتا آیا تئی داتے شب راتا آیا لوگ کرانو آئے پرو نہیں آئے پیت محمد جڑے چک بکھی دفنائے او نہیں آئے پرت محمد جڑے چک بکھی دفنائے. پچھلے سال میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کو پتہ جب گھر کے بڑے سرپرست نہ ہو تو عید کا جو ہے نا وہ رنگ نہیں ہے. تو اپنی والدہ کی نظر شیئر کروں گا سماعت کیجیے گا. تے باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی
او ماوا باجے او ماوا باجے محمد بخشا یارو کونے کننے رکھوالی ماوا باد محمد بخشا تے کونے کرنے رکھوالی. کٹھے بیٹھے ہیں, آخری شعر ہے. میاں صاحب نے کیا خوبصورت لکھا کہ لے او یارے حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن دے یارو اس دن دے مبارک ہو سی او یارو جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر وفاق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عید کی بہت بہت مبارک ہو. اپنی خوشیوں میں اپنی دعاؤں میں وفاق نیوز کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.